السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں جگنو حسینی چینل اور میں ہوں محمد معراج خالد عرف جگنو حسینی۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے کتابوں کے بارے میں، اس کا عنوان ہے مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، اور اس مضمون کو مرتب کیے ہیں مفتی حسین احمد ہمدم صاحب، ایڈیٹر چشمہ رحمت ارریہ۔ کتابیں کسی بھی قوم کا بیش قیمت سرمایہ ہوتی ہیں۔ زمانۂ قدیم میں علم و فن کی اہم ترین کتابیں صرف بادشاہوں، وزیروں اور امراء و رؤساء کی دسترس میں ہوتی تھیں۔ غریب عوام کو بلند پایہ علوم و فنون کی تعلیم کا مستحق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اعلیٰ طبقے کے بچوں کو بند دروازے کے پیچھے تعلیم دی جاتی تھی اور کتابیں پوشیدہ رکھی جاتی تھیں تاکہ عام عوام میں سے کوئی علم کی روشنی سے واقف نہ ہو جائے۔ لیکن پھر اسلام آیا اور اس نے بلا کسی امتیاز اور تفریق ہر ایک کے لیے تعلیم کو عام کر دیا۔ اسلام نے دنیا کو تصور دیا کہ تعلیم انسانوں کے کسی خاص طبقے کی جاگیر نہیں، بلکہ تعلیم سب کے لیے ہے۔ تعلیم کے بغیر نہ خود کی پہچان ممکن ہے نہ ہی خدا کی، کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت۔ قوموں کے عروج اور ترقی میں کتابوں کا بنیادی کردار ہوتا ہے۔ آج کے دور میں جو بھی ترقی ہو رہی ہے وہ ان علمی اور تحقیقی بنیاد پر ہو رہی ہے جو کتابوں میں مرقوم ہے۔ دنیا کے ذہین ترین انسانوں نے برسوں کے اپنے غور و فکر اور تجربات و مشاہدات کا نچوڑ کتابوں کی صورت میں لکھ کر محفوظ کر دیا تاکہ آئندہ نسلیں ان سے مستفید ہوں اور جہاں تک وہ پہنچے وہاں سے آگے کی علمی، روحانی، تہذیبی اور سائنسی ترقی کا سفر شروع کر سکیں۔ کتب بینی کے ذریعہ انسان شعور کی نئی منزلوں سے روشناس ہوتا ہے اور اس کی شخصیت میں نکھار اور وقار پیدا ہوتا ہے۔ کسی دانا کا قول ہے کہ اگر 2 دن تک کسی کتاب کا مطالعہ نہ کیا جائے تو تیسرے دن گفتگو میں وہ شیرینی باقی نہیں رہتی، انداز تکلم میں تبدیلی آ ہی جاتی ہے۔ آج کل سطحی سوچ کے لوگوں سے سننے میں آتا ہے کہ انٹرنیٹ پر سب کچھ موجود ہے، کتابوں کی ضرورت کیا؟ آئیے اس پر بھی گفتگو کر لیں۔ کتابیں آج کے دور میں کون پڑھتا ہے؟ اس طرح کی بات کرنے والے دراصل بہت ساری حقیقتوں سے واقف نہیں۔ مثلا یہ کہ ماہرین کی تحقیق کے مطابق انسان کی عمر جیسے جیسے ڈھلتی ہے اس کے دماغ کے خلیے کمزور ہو جاتے ہیں۔ تاہم اگر انسان مطالعہ کرتا رہے تو اس کے دماغ کی ورزش ہوتی رہتی ہے اور اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جبکہ انٹرنیٹ پر مطالعے سے ہماری صحت متاثر ہوتی ہے، اس کی اشعاعیں دماغ کو تھکا دیتی ہیں اور کئی طرح کے امراض کی وجہ بنتی ہے۔ دوسری اہم حقیقت یہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں جہاں سے انٹرنیٹ کی ایجاد ہوئی، آج بھی کتابیں پڑھنے کا ذوق و شوق کم نہیں ہوا ہے۔ بیشتر گھروں میں کتابوں کا اچھا خاصا ذخیرہ رہتا ہے جن کا مطالعہ ان کے معمولات زندگی میں داخل ہیں۔ ایک اور سچائی یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر وقتی ضرورت کی چھوٹی موٹی معلوماتی تحریر تو پڑھ لی جاتی ہے مگر طویل اور مستقل مطالعہ اس پر کوئی شاذ و نادر ہی کرتا ہے، کیونکہ عملاً یہ اگرچہ ناممکن نہیں لیکن تکلیف دہ اور بہت مشکل ہے۔ بہرحال کتابوں کی ضرورت اور افادیت آج بھی مسلم ہے۔ جدید وسائل کسی حد تک اس کے معاون تو یقیناً ہیں مگر اس کا بدل نہیں ہو سکتے، اس کی جگہ نہیں لے سکتے۔ عہد وسطیٰ میں مسلمانوں نے علم اور کتابوں سے جس دیوانگی کے ساتھ محبت کی اس کی رودات تاریخ میں موجود ہے۔ مسلمانوں کے ہاں لائبریری کا نام بیت الحکمہ، بیت الخزانہ، دار الحکمہ، دار العلم، دار الکتب، خزانۃ الکتب، بیت الکتب ہوتا تھا، جن میں ناظم، محتمم، صحاف، جلد ساز، نقاش، خوش نویس، مقالہ نویس، مصحح یعنی پروف ریڈر وغیرہ ہوتے تھے۔ پہلی اسلامی لائبریری کی بنیاد دمشق میں کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے رکھی، پھر بغداد، قاہرہ، قرطبہ، اشبیلیہ، طلیطلہ، قرناطہ، مراکش، نیشاپور، اصفہان، بصرہ وغیرہ بہت سے اسلامی شہروں میں عظیم الشان لائبریریوں کا قیام عمل میں آیا جن میں دنیا بھر کے علوم و فنون کی بہترین کتابیں اور اس کے ترجمے موجود تھے۔ اس دور میں تمام مساجد میں چھوٹی بڑی لائبریریاں ہوتی تھیں اور گھروں میں بھی ایک کمرہ یا ہال لائبریری کے لیے خاص طور پر بنایا جاتا تھا۔ گویا حصول علم اور کتب بینی کا ذوق و جنون اسلامی تہذیب و تمدن کا حصہ بن چکا تھا، جس کی بنیاد قرآن نے اقرأ بسم ربک الذی خلق کہہ کر رکھی تھی۔ اسی کی بنا پر مسلمانوں نے دنیا کو بہت ساری ایجادات کا تحفہ دیا اور پورے عالم پر چھاتے چلے گئے، لیکن جب کتابوں کی جگہ رقص و موسیقی، آرام طلبی، تکلفات اور سامان عیش و عشرت کی فراہمی نے لے لی تو مسلمان اپنے علمی سرمایہ سے غافل ہو گئے۔ ذوق مطالعہ و تحقیق نے دم توڑ دیا،
پھر ترقیات کے دروازے بند ہوئے اور مسلمان کمزور ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ اقوام عالم بالخصوص اہل یورپ نے ان کے خلاف طال آزمائش شروع کر دی اور مال و متاع کے ساتھ ان کے علمی سرمایہ کے بڑے حصے کو بھی یورپ منتقل کر لیا، جہاں ان کتابوں کا عربی سے انگریزی، جرمن، لاطینی اور فرنچ وغیرہ یورپی زبانوں میں ترجمہ کر کے انہوں نے اپنے لیے استفادے کی راہ آسان کی اور اس پر مزید محنت و جستجو کے ذریعہ انقلابی ترقیات حاصل کی۔ یورپ میں اس وقت بھی برلن، آکسفورڈ اور پیرس کی لائبریریوں میں سائنس اور دیگر علوم و فنون کی عربی کتابیں بڑی تعداد میں موجود ہیں، جن کو مسلمانوں کے علم و تحقیق سے دوری اور غفلت شعاری نے وہاں پہنچایا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ کا سفر کیا تو وہاں ان کتابوں کو دیکھ کر بڑے ہی حسرت کے ساتھ فرمایا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ آج کیبل اور انٹرنیٹ اور 4G نے مسلمانوں کی نئی کیا پرانی نسل کے بھی بہت سے افراد کو مدہوش کر رکھا ہے۔ گانا، فلموں اور فحش ویڈیو میں صبح سے شام ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ کئی لوگ وقت اور صحت کی بالکل پرواہ کیے بغیر دیر رات گئے تک بھی انہیں ہوش ربا طلسماتی دنیا میں گم رہتے ہیں۔ ایسے حالات نے سماج کو رفتہ رفتہ بے حس، بے پرواہ، غیر ذمہ دار اور بے شعور بنانا شروع کر دیا، جو فرد اور قوم دونوں کے لیے بے حد خطرناک ہے۔ شعور و احساس ہی پر نیک و بد کی تمیز، عزت و ذلت کے احساس اور ترقی و تنزلی کے ادراک کا مدار ہے۔ شعور کو بیدار کرنے اور عظمت رفتہ کو واپس لانے کے لیے مسلمانوں کو اپنے گھر اور سماج میں کتابوں کے ذوق کو پروان چڑھانا اور مطالعہ و تحقیق کا جنون پیدا کرنا ضروری ہے، جس کے واسطے محلے کی بڑی مسجد میں لائبریری کے قیام کی کوشش کرنا، ایک جگہ کچھ احباب بیٹھے تو موبائل سے کھیلنے کے بجائے کتابوں کی اہمیت اور کتب بینی کی ضرورت پر بحث کرنا، اور جو نئی چیزیں پڑھ رہے ہوں محفل دوستوں کو مہذب بنانے اور احباب کو بھی مطالعے پر ابھارنے کے لیے ان زیر مطالعہ چیزوں کے اہم نکات کو شیئر کرنا، روزانہ یا چند دنوں کے وقفے سے کہیں ایک علمی موضوع پر گفتگو اور مذاکرہ کا خاص اہتمام کرنا، بچوں اور بچیوں کو بھی موبائل کی لت سے بچاتے ہوئے ان کو اچھی کتابوں کا عادی بنانا، ان کو مختلف موقعوں پر تحفے اور انعام میں اچھی کتابیں اور رسالے دینا، نیز گھر میں ایک وقت مطالعہ کا معمول بنانا، غرض مطالعہ اور کتب بینی کی انتہائی اہمیت کے پیش نظر دور اندیشی کا لازمی تقاضا یہی ہے کہ پوری ہمت کے ساتھ اس کو پھر سے اپنی تہذیب کا حصہ بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش اور اقدام عمل میں لایا جائے۔ امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو آپ لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔